اللہ پاک کے فضل و کرم سے سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ گلزار مدینہ مسجد کے اندر بڑی محبت سے انعقاد پذیر ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ محفل میلاد میں آپ جتنے عاشقان رسول آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ جن احباب نے تعاون کیا اللہ ان سب کا تعاون قبول فرمائے۔ چند لمحات آپ کی توجہ مجھے درکار رہے گی۔ میرے نبی دو عالم کے مالک و مختار نبی، سب سے آخری نبی، میلاد والے آقا، دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے۔ کائنات کے اندر اجالے آ گئے، کائنات کے اندر ہریالی آ گئی، کائنات کے اندر چین آ گیا۔ حضور کی آمد ہوئی دکھ ختم ہو گئے، سکھ آ گئے۔ حضور کی آمد ہوئی بے چینی ختم ہوئی، چین آ گیا۔ حضور کی آمد ہوئی بے قراری ختم ہوئی، قرار آ گیا۔ حضور کی آمد ہوئی زمانے میں نکھار آ گیا۔ بہاروں کھل جاؤ تمہارا نکھار آ گیا۔ غم زدو خوش ہو جاؤ آمنہ کا لال آ گیا۔ دکھ کے مارو خوشیاں مناؤ نبیوں کا تاجدار آ گیا۔ اللہ نے فرمایا نبیوں اور رسولوں اپنا وعدہ نصرت پورا کرو، سید الانبیاء آ گیا۔ تاجدار ختم انبیاء، تاجدار ختم نبوت آ گئے۔ آمنہ کے لال آئے، کائنات میں اجالے آ گئے، سکھ آ گئے، چین آ گئے۔ کائنات کے اندر ظلمت کا دور تھا، بربریت کا دور تھا، سفاکیت کا دور تھا۔ آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہوتی ہے، بیٹی کو بیٹی کا مقام مل جاتا ہے۔ آمنہ کے لال کی آمد ہوتی ہے، ماں کو ماں کا مقام مل جاتا ہے۔ آمنہ کے لال کی آمد ہوتی ہے، باپ کو رتبہ مل جاتا ہے۔ آمنہ کے لال کی آمد ہوتی ہے، غلاموں کو شان مل جاتی ہے۔ آمنہ کے لال کی آمد ہوتی ہے، انسانوں کو قدر مل جاتی ہے۔ نبیوں کے تاجدار کی آمد ہوتی ہے، بہنوں کو شان مل جاتی ہے، غلاموں کو شان مل جاتی ہے، بے چینوں کو چین مل جاتا ہے، بے قراروں کو قرار مل جاتا ہے۔ اے غلاموں خوش ہو جاؤ نبیوں کا تاجدار آ گیا، نبیوں کا تاجدار آ گیا۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ تمہیں مبارک ہو بے کسوں کا کس آ گیا، بے چاروں کا چارہ آ گیا، بے قراروں کا قرار آ گیا، بے قراروں کا قرار آ گیا۔ جب غم کے ماروں کے غم دور ہوئے وہ خوشی سے پڑھنے لگے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، سرکار کی آمد خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ جن جن خوشی ہے سجاد جو کے پڑھ یہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف۔ اے ناتھا قیامت والے دیہڑے گواہی دینی ہے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، سرکار کی آمد۔ ہو گیا کم سکھالا ہے، آ گیا کملی والا۔ میرے نبی کی آمد کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جگہ جگہ بیان فرمایا۔ اللہ نے کہیں جا آ فرمایا، حضور آ گئے، کہیں فرمایا ارسلہ ہم نے بھیجا، کہیں فرمایا باسا مبعوث ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر میرے نبی کی آمد کے تذکرے کیے ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، سارے نبیوں نے میرے نبی کی آمد کے تذکرے بیان کیے ہیں۔ حضرات گرامی صحابہ نے میرے نبی کی آمد کے تذکرے بیان کیے ہیں، تابعین نے میرے نبی کی آمد کے تذکرے بیان کیے ہیں۔ غلامان رسول میرے نبی کی آمد تذکرے کرتے تھے، حضور کی آمد کا چرچا کرتے تھے، کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میرے نبی کی آمد کا تذکرہ جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ رات گرامی توجہ، میلاد والے آقا کی محفل میں آپ سارے حاضر ہیں۔ اللہ نے جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے، سب نبیوں کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں۔
حضور دے صحابہ مسجد نبوی چ بیٹھے ذکر انبیاء جاری ایک صحابی بولے تے آکھن لگے اللہ نے حضرت آدم نو صفی اللہ بنایا دوجے صحابی بولے تے آکھن لگے اللہ نے حضرت نوح نو نجی اللہ بنایا تیسرے صحابی بولے تے آکھن لگے اللہ نے حضرت موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ایک صحابی بولے تے آکھن لگے اللہ نے حضرت موسیٰ نو کلیم اللہ حضرت عیسیٰ نو روح اللہ بنایا ذکر انبیاء جاری سی تو آمنہ دا لال آ گیا میرے نبی آ گئے ہن ہو گیا کم سکھالا ہے وہ آ گیا کملی والا ہے میرے نبی آ گئے فرمایا صحابہ میں تواڈیاں ساریاں ہی سن لیاں تساں شان انبیاء بیان کیتی سارے نبیاں دی عظمت تساں بیان کیتی میں ساریاں سن لیاں حضرت آدم دی بھی بڑی شان شک دے وچ بھی کوئی نہیں حضرت ابراہیم دی بھی بڑی شان شک دے وچ بھی کوئی نہیں حضرت اسماعیل دی بھی بڑی شان شک دے وچ بھی کوئی نہیں حضرت موسیٰ دی بھی بڑی شان شک دے وچ بھی کوئی نہیں حضرت عیسیٰ دی بھی بڑی شان شک دے وچ بھی کوئی نہیں جن نے نبیاں دا تساں تذکرہ کیتا سارے نبیاں دیاں شاناں بڑیاں نے سارے نبیاں دے مقام بڑے اعلیٰ نے سارے نبیاں دے رتبے بڑے اعلیٰ نے پر صحابہ یاد رکھیا جے انا حبیب اللہ ہے بلا فخرا مینوں اللہ نے اپنا یار بنا کے دنیا وچ بھیجیا مینوں اللہ نے اپنا محبوب بنا کے دنیا وچ بھیجیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے تو ساکھنا کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے سرکار کی آمد ہر پیغمبر کا خدا بڑا ہے لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہیں ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے جنہیں نبی آئے نا اللہ پاک نے جنہیں نبیاں نو شانہ عطا کیتیاں وہ ساریاں شانہ سارے مقام سارے مرتبے ساریاں رفعتاں اکٹھیاں کر کے ایک ذات ہے اللہ نے رکھ دیتیاں وہ ذات آمنہ دے لال دی ذات سی مشر پہ تھوڑا قریب نہیں آ جاندے مسکراہٹ ایتھے نیڑے لیں بچے ہم تھوڑا میرے نبی آئے جن نبیاں نو اللہ نے جنیاں شانہ عطا فرمائیاں سارے نبیاں دیاں شانہ کٹھیاں کر کے اللہ نے ایک ذات اچ رکھیاں وہ میرے نبی دی ذات ہے وہ میلاد علی آقا دی ذات ہے وہ تاجدار ختم انبیاء دی ذات ہے کوئی نبی کسی علاقے واسطے نبی بن کے گیا کوئی نبی کسی بستی واسطے نبی بن کے آئے کوئی نبی ایک خاص دیہات دی طرف نبی بن کے آئے جدو واری آئی نا آمنہ دے لال دی میرے نبی دی عظمت دی میرے نبی دی شان دی اللہ نے فرمایا سونے آساں رب العالمین تساں رحمت للعالمین محبوب جہاں جہاں تک ہماری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے جہاں جہاں تک ہماری خدائی وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ جننے بھی نبی آئے بڑی توجہ تساں حضور دی شان سننے واسطے بیٹھے ہو جننے بھی نبی آئے سارے نبیاں نے رب دے ایک ہون دی گواہی حضرت جبریل کو سن کے دیتی میرے نبی نے رب دے ایک ہون دی گواہی اللہ نو ویکھ کے دیتی حضور نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نو فرشتے ایک واری سجدہ کیتا کنی واری ایک واری سجدہ کیتا میرے نبی دی شان ہے قیامت تک فرشتے حضور تے درود پڑھتے رہن گے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا تفسیر کبیر دے اندر او لوگو تسی جان دے ہو حضرت آدم علیہ السلام نو فرشتیاں سجدہ کیوں کیتا جی
آپ نے لکھیا تفسیر کبیر دے اندر حضرت آدم علیہ السلام نو فرشتیاں سجدہ اس واسطے کیتا کیونکہ نور مصطفیٰ حضرت آدم دی پیشانی چ چمکاں پہ ماردا سی، کیونکہ نور مصطفیٰ حضرت آدم دی پیشانی چمکاں پہ ماردا سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نارے نمرود دے اندر آپ سلامت رہے، وجہ امینہ دا لال، وجہ نبیاں دا تاجدار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور مبارک آپ دی پشت دے اندر سی۔ تسی جان دیو حضرت اسماعیل دے گلے نو چھری نے کیوں نہ کٹیا؟ وجہ نور مصطفیٰ، وجہ ساڑھے ملاد والے آقا۔ تسی جان دیو طوفان نوح دے اندر کشتی نوح بھی سلامت، حضرت نوح بھی سلامت، آپ دے نال ایمان والے بھی سلامت رہے، کیوں؟ حضرت نوح دی پشت دے وچ نور مصطفیٰ چمکا پیا ماردا سی۔ حضرت نوح علیہ السلام دی پشت دے وچ نور مصطفیٰ سی۔ حضرت ابراہیم نو اگ نہ ساڑ سکی، حضرت اسماعیل دے گلے نو چھری نہ کٹ سکی، حضرت نوح دی کشتی سلامت رہ گئی، حضرت ابراہیم نارے نمرود سلامت رہے، حضرت آدم نو فرشتیاں سجدہ کیتا، کیوں؟ نور مصطفیٰ، حضور علیہ السلام دا نور، نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا، میرا آقا آ گیا، ہر تھان سویرا ہو گیا، سرکار کی آمد ہو گیا، کم سکھالا ہے وہ آ گیا کملی والا۔ میرے نبی دا نور جتو جتو گزریا نا چمکا ماردا گیا۔ سارے نبیاں دیاں شاناں بڑیاں پر آقا کا منصب جدا ہے۔ صحابہ بیٹھے سن مسجد نبی دے وچ، حضور آگے، میرے نبی نے فرمایا صحابہ کی پہ کر دے ہو؟ یا رسول اللہ جڑا تواڈی صورت دے وچ اللہ نے سانو محبوب عطا فرمایا، تواڈی آمد تے اللہ دا شکر ادا پہ کرنے ہیں۔ سبحان اللہ، اونچا بولو گے سبحان اللہ۔ تواڈی آمد تے اللہ دا شکر ادا پہ کرنے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جا دین اللہ دی حمد و ثنا پہ بیان کرنے ہیں، تواڈی آمد دے اوتے اللہ دا شکر ادا پہ کرنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ قسم چکو، کیا واقعی اس کام واسطے بیٹھے ہو؟ صحابہ دین اللہ دی قسمیں یا رسول اللہ اساں ایسے کام واسطے بیٹھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تساں میری آمد تے اللہ دا شکر ادا پہ کر دیو۔ حضرت جبریل میرے کول کھلوتے ہیں، فرشتیاں دے بادشاہ دستن پہ اے محبوب تواڈے غلام فرش تے بہ کے تواڈی آمد تے اللہ دا شکر ادا پہ کر دین۔ اللہ فرشتیاں دی جماعت دے وچ انہاں غلاماں تے فخر فرما رہا ہے، دیکھو میرے محبوب دے غلام زمین تے بہ کے میرے محبوب دی آمد تے اللہ دا شکر ادا پہ کر دین۔ آج اساں وی جنوبی مسجد دے اندر بہ کے کہہ سکنے ہیں اللہ دی قسمیں اساں حضور دی آمد تے اللہ دا شکر ادا پہ کرنے ہیں تے سارے مل کے پڑھنے ہیں حضور آ گئے۔ میری تقریر آخری مراحل پہنچ چکی ہے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ذرا سجا چوک کے پڑھو، خوشی نال پڑھو، مسکرا کے پڑھو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وزی شان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں۔ ذرا مل کے پڑھو، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ سرکار کی آمد یہ سما ہے، یہ منظر ہے، یہ نظارہ ہے، یہ ماحول سج گیا، یہ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ نبی کے گداؤ ہر ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ، حضور آ گئے۔ دونوں آپ چوک کے پڑے آ جائے، ٹول لا کے پڑے آ جائے، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور
صدقے نصیباں دے رب دا حبیب آیا دن پھر گئے غریباں دے عربی سلطان آیا اچیاں نیویاں دے سونا فرق مٹان آیا اونٹاں دی کتار آئی رب دا حبیب آیا ہر پاسے بہار آگئی خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی ہن ہو گیا کم سکھالا ہے وہ آ گیا کملی تساں بڑی محبت نال سنیا جی اللہ تمہانوں سلامت رکھے عشق سلامت رہے اے جڑا عشق ہے نا سرکار دا نہیں پار لانا ہے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے اکلاں والے ویکھ دے ہی رہ گئے ہیں جی سرکار نال عشق کرو ڈب کے کرو کھب کے کرو چاہ نال چاہ چڑھیا ہوئے حضور دے غلاماں نو محفل میلاد ہو رہی ہے جلوس میلاد ہو رہا ہے ہاں جی انشاءاللہ بدھ والے دیہاڑے نعرے لانے گلی گلی نگر نگر سرکار کی آمد اللہ پاک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے ہمارے برادر مکرم عاشق خیر الورا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد صاحب تشریف لائیں گے اور سرکار کی شان و عظمت بیان کریں گے نعرہ تکبیر